سورہ طٰہٰ کی ایک آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ درد میں سکون کیسے ہو سکتا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ یہی اللہ کی رضا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو کہ اگر صبر کریں گے تو اللہ میری طرف مسکرا کر دیکھے گا، تب وہ درد بھی سکون دینے لگتا ہے، بالکل اس آیت کے الفاظ کی طرح۔ اگر صبر کرنا مشکل ہوتا تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ صبر کرو۔ وہ جانتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اس کے پیارے جہاں صبر مشکل ہو جائے وہیں پر اور زیادہ صبر کرتے ہیں۔ اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانیاں جو یہ ثابت کر سکیں کہ تمہاری زندگی کا ہر خسارہ اللہ نفع میں بدل کر اس کا ایک بہترین ازالہ کرنے والا ہے، اور وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جو تمہارے ہر نقصان کو فائدے میں بدل کر ایک نئے موڑ پر لے جاتی ہیں، تو سنو، زندگی کے بہت سے معاملات تو ایسے ہیں جن کی ابتدا بظاہر جتنی بری ہوتی ہے انجام اتنا ہی خوشگوار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا دستور بھی بڑا عجیب ہے۔ جب وہ تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتا ہے نا، تو زندگی کے قوانین تک بدل ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تم سے فرماتا ہے، قسم ہے صبح کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہے۔ اور جان رکھو کہ ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ جانتے ہو کبھی کبھی کچھ چیزیں تمہاری زندگی کے ان فائدوں کو نگل جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کسی کو تلاش کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کمتر کسی کو نہ پایا، اور شام کو خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کا بچہ ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ یاد رکھو اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے، تم کبھی کسی کو خود سے کمتر نہ جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کسی پر زیادتی کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اسے کبھی مت کھونا جس نے تمہیں پناہ دی ہو، برے وقت میں وہ اپنائیت کا احساس دینے والے کی پناہ۔ جانتے ہو زندگی تمہیں ایسے مخلص انسانوں سے ضرور ملواتی ہے جنہیں تمہاری فکر ہوتی ہے۔ وہ ان پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جو خود تو بکھر جاتے ہیں مگر ان کی خوشبو تمہارے ہاتھوں میں بس جاتی ہے۔
پتہ ہے جن کے لیے تم بیش قیمت ہوگے وہ خود کو تمہارے لیے رفع کر لے گا اور محبت کا پیوند لگا کر زیب تن کر لے گا۔ دراصل پھینکنے والے اور ہیں اور اوڑھنے والے اور، تم ان کا موازنہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ لباس کی اہمیت فقط وہی جانتا ہے جسے تن ڈھانپنے کی عادت ہو۔ تم اکثر زندگی کے کسی مقام پر تھک کر کہتے ہو کہ آخر سارے خسارے میرے حصے میں ہی کیوں؟ تو یاد رکھو کہ اللہ کا دن بالکل بے لاگ ہے اور اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کے تم اپنے عمل اور ایمان کے لحاظ سے مستحق ہو۔ نہ تو کسی بڑی سے بڑی ہستی سے نسبت تمہارے لیے نافع ہے اور نہ ہی کوئی بری سے بری ہستی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے لیے جلیل و قدر شوہروں کا ہونا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا؟ اس کے برعکس دشمنان خدا فرعون کی بیوی تھی، جنہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ابدی فائدوں کا وہ بلند مقام عطا کیا جو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور ان کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی گئی ہے جس میں ایک دروازہ ہے اور اس کا اندرون رحمت ہے، اور بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا اور بڑا خوشگوار ہے۔ یاد رکھو جو لوگ دنیاوی فائدوں اور لذتوں سے خود کو رب کی رضا کی خاطر محروم کر لیتے ہیں نا، وہی لوگ ان معجزات کو پاتے ہیں جن کے وہ منتظر ہوتے ہیں۔ اگر آج تم اپنے نفس کی قربانی دے کر معصیت سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھا رہے ہو تو سنو، تم نے اللہ سے بڑے نفع کا سودا کر لیا ہے اور تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ جانتے ہو جب تم تنہائی کے اندھیروں اپنے رب کے نام سے منور کرتے ہو تو وہ توکل کی اس بلندی پر پہنچا دیتا ہے جہاں کوئی خسارہ تمہیں بے سہارا نہیں کرتا ہے۔ اور جب تم اللہ سے حسن ظن رکھ کر سر تسلیم خم کرتے ہو تو تمہارے ہر خسارے کا بدل اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی کے ہر گھاؤ کو حاصل کی تسکین کے مرہم سے بھرنا چاہتے ہو تو سنو، جو درد تمہیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل تمہارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، مگر تم اسے پہچان نہیں پاتے اور ایک تکلیف یا کسی نقصان پر کمزور پڑنے لگتے ہو۔ جان لو کہ جب تمہیں کوئی شدت لاحق ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ بارش سے پہلے کی گرمی ہے، پھر بادل برسے گا اور زندگی میں ایک نیا پن آئے گا اور تمام خسارے ایک ایک کر کے نفعوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا اور ان کو ان کے اس عمل کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور اگر تمہیں تلاش ہے ان دو حیران کن نشانیوں کی جو تمہاری زندگی کے ہر خسارے کا بہترین ازالہ کرنے والی ہیں، جو عنقریب تمہاری زندگی کے ہر گھاٹے کو نفع میں بدل دیں گی، تو سنو، جب تم محسوس کرنے لگو
کہ تمہیں زندگی میں دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے اور تمہارا دل اس راستے کی طرف مڑنے لگے جس پر اللہ راضی ہو، اور تمہیں اپنے سوالوں کے جواب اللہ کی کتاب تک لے جائیں، تو سمجھ لو کہ اللہ کی نور بھری مصلحتیں تمہارے اندھیرے خوابوں کو اب حقیقت میں بدلنے والی ہیں۔ اللہ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ تم خود کو اس کتاب کی طرح مت بناؤ جسے ہر کوئی وقت گزاری کے لیے پڑھتا ہے، بلکہ خود کو اس کتاب کی طرح بناؤ جسے پڑھ کر انسان خود کو پاک کرتا ہے، جسے پڑھ کر انسان راہ راست حاصل کر سکتا ہے۔ جانتے ہو زمین و آسمان کا سارا نظام تمہارے لیے مفید نتائج کب لاتا ہے اور اس کی کیا خاص نشانی ہے؟ تو یاد رکھو کہ جب تم کائنات کے کسی بھی گوشے میں قانون فطرت سے نہیں ٹکراتے تو زمین و آسمان کی ہر شے تمہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب تم کائنات فطرت سے لڑ بھڑ کر اپنی مرضی کا بیج بوتے ہو نا، تو جان لو کہ وہ درخت کتنا ہی تناور کیوں نہ ہو جائے، حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکا اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یاد رکھو شیطان کا بھروسہ جتنا خوشنما ہوگا دھوکہ اتنا ہی مہنگا ہوگا۔ میرا رب تو خود زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے، در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تم اطمینان رکھنا، جس مہربان رب کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہے، وہی مہربان تمہاری خالص بندگی کے بہترین صلے جب تمہیں نوازے گا تو تمہارے ہر خسارے کا حیران کن ازالہ کرے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب کچھ جو تم دیکھنا چاہتے ہو انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔